رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے زمانے میں عورتوں کو مردوں سے کم تر سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کی پیدائش ایک بڑی بدقسمتی اور شرم کی بات تصور کی جاتی تھی اور اکثر لڑکیوں کو پیدائش کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کا رتبہ بلند کیا، اس کے ساتھ مرد کے برابر سلوک کیا۔ اسلام کی جانب سے عورتوں کو یہ رتبہ اور حیثیت عطا کیے جانے کے بعد عورتوں کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ اسلامی تاریخ ہمت، مہارت اور بصیرت کی حامل عورتوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے مختلف شعبوں اور محاذوں پر مثبت اور شاندار کردار ادا کیا۔ جنگوں میں بھی مسلمان عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کفار سے نبرد آزما رہیں اور جنگ میں زخمی ہو جانے والوں کو طبی امداد فراہم کرنے اور انہیں پانی پلانے کے فرائض نبھانے کے ساتھ ساتھ ضرورت کے وقت کفار کے خلاف عملی جنگ میں بھی شریک ہوتی رہیں۔ اسلام کی پہلی جنگجو عورت کا واقعہ بھی اسی طرح رونما ہوا۔ یہ دلیر مجاہدہ دوسری مسلمان عورتوں کے ہمراہ جنگ میں پانی پلانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے فرض پر مامور تھی۔ جنگ میں مسلمانوں کے حملے سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمان اپنی فتح دیکھ کر غیر مستعد ہو گئے اور بھاگنے والے کفار کا مال و اسباب سمیٹنے لگے۔ ایسے میں کفار نے عقب سے حملہ کر دیا، جس سے غیر مستعد مسلمان لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور وہ کفار کے اچانک حملے سے تتر بتر ہو گئے۔ کفار آگے بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے اور حملے کرنے لگے۔ مسلمان مجاہدہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے محاصرے میں دیکھا تو وہ اپنا پانی کا مشکیزہ ایک طرف چھوڑ کر تلوار اور کمان سنبھالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دوڑی چلی آئی، اپنی کمان سنبھالی اور آگے بڑھنے والے دشمنوں پر تیروں کی بارش کر کے ان کے قدم روک لیے اور کئی کافروں کو ہلاک کر ڈالا۔ جو دشمن بچ کر مزید آگے بڑھنے میں کامیاب ہوا، اسے اس مجاہدہ نے اپنی تلوار کے وار کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس خطرناک مرحلے میں یہ اسلام کی پہلی مجاہدہ کفار کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئی۔ اس جنگ میں اس کے خاوند اور بیٹے بھی شریک تھے، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ان کی جان بچانے کو مقدم جانا۔ یہ پہلی مسلمان مجاہدہ نصیبہ بنت کعب تھیں، جو اسلامی تاریخ میں اپنی کنیت ام عمارہ کے نام سے معروف ہیں۔ نصیبہ بنت کعب المزینیہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ وہ مدینہ میں رہتی تھیں اور قبیلہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ نسب کے اعتبار سے وہ عبداللہ بن کعب کی بہن اور عبداللہ اور حبیب بن زید الانصاری کی والدہ تھیں۔ نصیبہ نے جنگ احد میں حصہ لینے والی سب سے باوقار خاتون کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اس کا خیال تھا کہ ایک عورت کا بھی اسلام کے دفاع کے لیے وہی فرض ہے جو ایک مرد کا ہے۔ ام عمارہ نصیبہ کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا، جن میں احد، حدیبیہ، خیبر، عمرہ کی تکمیل، حنین اور جنگ یمامہ میں ان کی موجودگی شامل ہے، لیکن ان کا بہترین کردار جنگ احد کے دوران سامنے آیا۔ ام عمارہ نے اپنے شوہر غازیہ
اور اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئیں۔ اس کا کام زخمیوں کو پانی پلانے کا تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے اس سے زیادہ اجر والا ثواب کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پانی کی کھال لے کر نکلی اور فجر کے وقت میدان جنگ میں پہنچی۔ مسلمانوں کو ابتدا میں فتح نصیب ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں نے ایک مہلک غلطی کی۔ قریش کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر پہاڑی پر تعینات تیر اندازی کرنے والے لوگ رسول کریم کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور اپنی پوزیشنیں خالی چھوڑ دیں۔ خالد بن ولید، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پہاڑی کو خالی دیکھ کر اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ پہاڑی کے ایک کھلے درے سے گزر کر عقب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس اچانک حملے سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا۔ بھاگتے ہوئے کافر بھی پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ غیر مستعد ہو جانے والے مسلمان گھبرا کر بھاگنے لگے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مٹھی بھر صحابہ ڈٹے رہے۔ ان میں ام عمارہ بھی شامل تھیں۔ مسلمانوں کو بھاگتے دیکھ کر ام عمارہ اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بھاگیں اور ہتھیار اٹھا لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہے۔ انہوں نے پیچھے ہٹنے والے آدمیوں میں سے ایک سے کہا، اپنی ڈھال لڑنے والے کو دے دو۔ چنانچہ اس آدمی نے اپنی ڈھال ام عمارہ کو دے دی۔ ام عمارہ نے تلوار کے ساتھ کمان اور تیر کا استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس پر گھوڑ سواروں نے حملہ کیا، لیکن اس کے قدم کبھی ڈگمگائے اور نہ ہی اس نے خوف محسوس کیا۔ اس نے بعد میں دلیری سے دعویٰ کیا، اگر وہ ہماری طرح پیدل ہوتے تو ہم ان کو شکست دے دیتے انشاءاللہ۔ اس کا بیٹا عبداللہ بن زید جنگ میں زخمی ہوا۔ اس کے زخم سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے زخموں پر پٹی باندھی اور پھر اسے حکم دیا، جاؤ اور دشمنوں سے لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا، تم برداشت کر سکتی ہو ام عمارہ، جو کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اچانک وہ شخص جس نے اس کے بیٹے کو مارا تھا آگے بڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے تمہارے بیٹے کو مارا تھا۔ ام عمارہ نے بہادری سے اس آدمی کا سامنا کیا جسے اس کے بیٹے نے درخت کے ایک بڑے تنے جیسا بتایا تھا۔ ام عمارہ نے اس کی ٹانگ پر وار کیا اور اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے بدلہ لے لیا ام عمارہ۔ ایک مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ چنانچہ موقع غنیمت جانتے ہوئے دشمن ابن کمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، مجھے محمد کو دکھاؤ، اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ چنانچہ مصعب بن عمیر چند دوسرے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دوڑ پڑے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی ان میں شامل تھیں۔ انہوں نے اللہ کے دشمن پر سخت وار کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ کیمیا اس کی گردن پر ایک ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا، جس سے ایک گہرا زخم آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اس کے بیٹے کو پکارا، تیری ماں، تیری ماں۔
اس کے زخم پر پٹی باندھ دے، اللہ تجھے سلامت رکھے اور تیرے گھر والوں کو۔ تیری ماں کا کھڑا ہونا فلاں فلاں کے کھڑے ہونے سے بہتر ہے۔ عمارہ نے اپنی شجاعت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی دیکھ کر پرخلوص انداز میں درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھی بنائے۔ تو رسول اللہ نے کہا، اے اللہ، انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا۔ اس دن اسے 13 زخم آئے اور 1 سال تک اس کی گردن کے زخم کا علاج کیا گیا۔ اس نے یمامہ کی جنگ میں بھی حصہ لیا، جہاں اسے 11 زخم آئے اور اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ اس کی قدرت مندانہ شخصیت نے اسے تمام صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین میں عزت بخشی، جو ان کی عیادت کرتے اور ان پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کے کپڑے جب ان کے پاس لائے گئے، جن میں بہترین معیار کا سامان تھا، لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ کپڑا بہت مہنگا ہے، آپ اسے عبداللہ بن عمر کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کے پاس بھیج دیں۔ تاہم عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو کے لیے ایسے لباس کی خواہش نہیں کی۔ انہوں نے کہا، یہ وہ چیز ہے جو میں ابن عمر کو نہیں دوں گا، میں اسے کسی ایسے شخص کے پاس بھیجوں گا جو ان سے زیادہ حقدار ہے، وہ ہے عمارہ نصیبہ بنت کعب۔ احد کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نے جب بھی دائیں بائیں دیکھا تو اسے عمارہ کو اپنے سامنے لڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ عمارہ ہی تھی جس نے زوروں کی جنگ میں، جب بہت سے لوگ بھاگ گئے تھے، اپنے زخمی بیٹے کو مرہم پٹی کے بعد واپس جنگ کے لیے بھیج دیا تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوانے کے لیے بھی تیار تھی۔ اس کے بدلے میں اسے جنت میں نبی کے ساتھ کی دعا ملی۔ نصیبہ کی لڑائیوں میں شرکت یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کا دور بھی دیکھا۔ وہ دونوں کی طرف سے قابل احترام تھیں، جنہوں نے مسلسل اس کی جدوجہد اور ہمت کی تعریف کی۔ وہ کئی مواقع پر موجود تھیں جن میں عقبہ، حدیبیہ، نیز جنگ خیبر اور حنین شامل ہیں۔ ابوبکر کی قیادت میں وہ الیمامہ میں شاندار طریقے سے لڑیں، 11 زخم آئے اور اپنا ہاتھ بھی کھو بیٹھیں۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ میدان جنگ میں اس کی ہمت بھی اس کے ایمان کی ثابت قدمی جیسی تھی۔ اس کے 2 بیٹے عبداللہ اور حبیب اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نصیبہ کا انتقال 13 ہجری میں ہوا، اسے مکہ میں البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کی میراث مسلم خواتین کی طاقت اور حوصلے کا ثبوت ہے۔